کہانی کا کلائمیکس آتا ہے جون 2016 میں۔ ایک اور خون، ایک اور قبر، ایک اور غیرت کا دعویٰ۔ قتل میں ملوث بلوچ کا بھائی وسیم اسی رات گرفتار ہو گیا تھا۔ غیرت کے قتل کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں۔ گھر والوں اور رشتہ داروں نے اسے قدرتی موت کا نام دے کر چھپانے کی پوری کوشش کی۔ یہ کہانی صرف نور بی بی اور احسان اللہ سے شروع یا ختم نہیں ہوتی۔ پاکستان میں ایسے کئی چہرے ہیں جنہیں صرف اس لیے مٹا دیا گیا کیونکہ انہوں نے مردوں کی بنائی ہوئی کھوکھلی خاندانی روایتوں کو چیلنج کرنا چاہا، جنہوں نے پیٹریارکل یا پدر شاہی سوچ کے سامنے اپنی سوچ کو اہمیت دینی چاہی، اور جنہوں نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینی چاہی۔ قندیل بلوچ کا نام آپ سب نے کبھی نہ کبھی سنا ہوگا، جس کا اصل نام فوزیہ عظیم اور تعلق ڈی جی خان سے تھا۔ پاکستان کی فیمس ایکٹریس، ماڈل اور فیمنسٹ ایکٹیوسٹ تھی۔ پاکستان کی پہلی سوشل میڈیا سٹار اور انٹرنیٹ پہ سرچ کی جانے والے پاکستان کے ٹاپ 10 لوگوں میں سے ایک ہے۔ 2016 میں آنر کلنگ کی مد میں اس کا بھی قتل کیا گیا تھا۔ اپنی بولڈ کریئر چوائسز، سوشل میڈیا پہ موجودگی، باغی رویے اور معاشرتی روایات کو چیلنج کرنے پر وہ اکثر خبروں کی سرخیوں یا انٹرنیٹ کی کنٹروورسیز میں رہتی تھی۔ اس سب سے اس کی فیملی اور خاص کر اس کے بھائی ناخوش تو پہلے ہی تھے، مگر اس کی کہانی کا کلائمیکس آتا ہے جون 2016 میں۔ اس نے پاکستان کی ایک مشہور مذہبی شخصیت مفتی عبدالقوی سے ملاقات کی، جس کے بعد کنٹروورسیز نے رفتار پکڑ لی۔ اس کے کریئر سے ناخوش بھائیوں نے اس بات کو وجہ بناتے ہوئے 16 جولائی 2016 کو اسے ملتان میں اس کے آبائی گھر میں قتل کر دیا۔ قتل میں ملوث بلوچ کا بھائی وسیم اسی رات گرفتار ہو گیا تھا، جس نے نہ صرف اس جرم کو پبلکلی قبول کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ وہ خاندان کے نام اور عزت خراب کر رہی تھی اور میں اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی شرمندگی ہے آپ کو؟ نہیں ہے شرمندگی۔ وسیم، جسے کہ عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، وہ 2022 میں جیل میں صرف 6 سال گزارنے کے بعد آزاد ہو گیا کیونکہ اس کی ماں نے اسے معاف کر دیا۔ اس مرڈر کو نہ صرف ملک بھر کے سیلیبریٹیز اور سیاسی رہنماؤں نے بلکہ انٹرنیشنلی بھی بہت سی مشہور شخصیات، ایون برٹش پرائم منسٹر تھیریسا مے بھی اس پر خاموش نہ رہ سکی اور کہنے لگی اس نام نہاد غیرت کے قتل کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں اور اس عمل کو صاف صاف دہشت گردی کہہ کر پکارا جائے۔ ہیومن رائٹس کمیشن کے مطابق پاکستان میں صرف 2021 میں تقریباً 470 جبکہ 2024 میں تقریباً 405 لوگ آنر کلنگ کا شکار ہوئے، جن میں زیادہ تر خواتین تھیں اور ان کو قتل کرنے والے ان کے اپنے ہی فیملی ممبرز یا رشتہ دار تھے۔ جس سال قندیل بلوچ کا قتل ہوا اسی سال ایک اور آنر کلنگ کا واقعہ سامنے آیا۔ وکٹم کا نام سامیہ شاہد، 28 سالہ برٹش پاکستانی خاتون۔ اس کی شادی اس کے پیرنٹس نے اپنی مرضی سے اس کے کزن چودھری محمد شکیل سے کروائی تھی۔ 2013 میں سامیہ کی ملاقات سید مختار کاظم سے ہوتی ہے۔ اس سے محبت ہوئی تو سابقہ شوہر سے طلاق لے کر 2014 میں مختار سے شادی کی اور دونوں دبئی میں سیٹل ہو گئے۔ جولائی 2016 میں اسے کال کر کے بتایا جاتا ہے کہ اس کے والد شدید بیمار ہیں، جس پر وہ انہیں دیکھنے پاکستان آتی ہے اور 20 جولائی 2016 کو دبئی واپس جانے سے ٹھیک ایک دن پہلے اپنے کزن اور سابقہ شوہر شکیل کے گھر میں مردہ پائی جاتی ہے۔ گھر والوں اور رشتہ داروں نے اسے قدرتی موت کا نام دے کر چھپانے کی پوری کوشش کی۔ کچھ نے ہارٹ اٹیک کہا تو کچھ نے کہا کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سامیہ نے ڈپریشن کے مارے خودکشی کر لی، مگر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے سب کچھ کھل کے سامنے آ گیا۔ پتہ چلا کہ سامیہ کو ریپ کیا گیا تھا اور اس کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ شکیل کو سامیہ کے قتل کے شبے میں گرفتار کیا گیا اور اس نے خود بھی 14 اگست 2016 کو اعتراف جرم کر لیا۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ اس سب میں قانونی اداروں کا کیا رول ہے، کس حد تک قانون کو امپلیمنٹ کیا جا سکا ہے اور لا اینڈ آرڈر ہونے کے باوجود بھی آنر کلنگ کے کیسز ہر سال کے ساتھ بڑھتے کیوں جا رہے ہیں۔ آنر کلنگ کے قوانین میں گزشتہ سالوں میں کئی بار اصلاحات کی گئی ہیں، مگر ان سب کی روٹس 1860 کے برٹش کولونیل لا میں ہیں، جس کے مطابق اگر کوئی اچانک اور سنگین غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو قتل کر دے تو اسے لینینٹ سی یا ہلکی پھلکی سزائیں دی جانی چاہیے۔ 1990 میں پاکستان کی فیڈرل شریعت کورٹ نے اس قانون کو اسلامی بنانے کے لیے کہا کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قاتل کی پرووکیشن خواہ کتنی بھی سڈن یا سنگین کیوں نہ ہو، مگر وہ قتل جیسے انسانیت سوز جرم کی شدت کو کم نہیں کر سکتی۔ 8 دسمبر 2004 کو قومی اور بین الاقوامی دباؤ کے بعد پاکستان میں آنر کلنگ کی سزا کو بڑھا کر 7 سال اور شدید نوعیت کے کیسز میں عمر قید کر دیا گیا، جس پر بہرحال کوئی عمل درآمد نہ ہو سکا کیونکہ قاتل دیت یا ہرجانہ ادا کر کے یا مقتول کے خاندان سے معافی نامہ کر کے آزاد ہو جاتے۔ 2006 میں ایک ویمن پروٹیکشن بل پاس ہوا جس میں آنر کلنگ کی سزا عمر قید کر دی گئی۔ خواتین کو اغوا کرنے پر یا مرضی کے بغیر شادی پر مجبور کرنے پر فائن لاگو کیا گیا اور ریپ یا جنسی زیادتی کی تعریف کو واضح کیا گیا کہ خاتون کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنے کو بھی ریپ قرار دیا جائے۔ لیکن اس بل میں بھی ڈائریکٹلی آنر کلنگ کو ایڈریس نہ کیا جا سکا اور یہ بھی انیفیکٹو ثابت ہوا۔ 2016 میں قندیل بلوچ کے قتل کے بعد پارلیمنٹ نے سخت اینٹائی آنر کلنگ لاز متعارف کروائے۔ پارلیمنٹ کے مطابق پرانے لاز میں لوپ ہولز ہونے کی وجہ سے مجرم معافی تلافی یا ہرجانہ ادا کرنے کے بعد آزاد ہو جاتا، مگر اس ایکٹ کے بعد سے مجرم کی سزا لائف ٹائم پریزن یعنی عمر قید کر دی گئی۔ اس لا میں صرف ان کیسز کو ڈسکس کیا گیا ہے جو آنر کلنگ میں موت تک جا پہنچے۔ آنر کرائمز کے سروائیورز کے لیے کوئی اصلاحات
वजाहत इंट्रोड्यूस नहीं करवाई गई। लिहाजा कहा जा सकता है कि 2016 के एक्ट में भी पुराने लॉज की तरह कई खामियां मौजूद हैं जिनकी वजह से मुजरिम आसानी से जान बचाकर भाग सके। और शायद यही वजह है कि कंदील बलोच का भाई भी उम्र कैद की सजा होने के बावजूद 6 साल बाद वालदा की माफी मिलने पर जेल से निकल गया। इन सारी बातों का लुबे लुबाब ये है कि कानून बनाए गए, फैसलों से ज्यादा सजाओं का वादा किया गया, लेकिन नतीजा वही पुरानी कहानी, एक और खून, एक और कब्र, एक और गैरत का दावा। और यहाँ सिर्फ मसला कानून का नहीं है, मसला सोच का है। और जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। ये जंग सिर्फ कातिलों से नहीं है, ये जंग उन लॉ मेकर से भी है जो इन कत्लों को रिवाज कहकर छुपाते हैं, उन जजेस से भी है जो गुस्से में हो गया कहकर इंसाफ का गला घोंट देते हैं, और उन सब से है जो चुप रहते हैं। पाकिस्तान के आइन आर्टिकल 25 के मुताबिक हर शहरी अपनी जिन्स, नस्ल या मजहब की तफरीक के बगैर बराबर है, लेकिन असल जिंदगी में बराबरी सिर्फ कागजों तक महदूद है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ मर्द को इज्जत का ठेकेदार समझा जाता है, जहाँ बाउंड्रीज भी मर्द बनाता है, कानून भी मर्द लिखता है और फैसले भी मर्द सुनाता है। और जब तक ये पिदरशाही सोच जिंदा है, ना कानून काम करेगा, ना इंसाफ मिलेगा। जरा सोचिएगा। इसी के साथ आपसे आज के लिए इजाजत चाहूंगी, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक और तज्जिए के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गो फॉर इट। अल्लाह हाफिज।